معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ تناؤ کا باعث بننے والا معاملہ ہے ان میں ایک وسیلہ ہے. ہمیں یا کئی لوگوں کو یا تو منکر ڈکلیئر کر دیا گیا یہ منکر ہیں، کئی لوگوں کو بدعتی کنسیڈ کر دیا گیا یہ بدعتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وسیلے کی طرف اشارہ کیا. وسیلہ ہے. وسیلہ کیا؟ آپ نے کبھی سوچا ہمارے معاشرے میں وسیلے کا ایک الگ معنی لیا جاتا ہے اور یہی اصل اختلاف کی وجہ ہے. اچھا اب آئیں وسیلہ. آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر وسیلہ جو استعمال ہوا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں قرآن کے اندر وسیلے کا مطلب سمجھا گیا واسطہ اور درمیان میں ایک صلہ، اللہ تک پہنچنے سے پہلے 2 3 1 یہ وسیلہ ہے. اللہ کی قسم کسی ایک مفسر نے، کسی ایک محدث نے، کسی ایک اصحاب اللغہ میں سے لغوی نے اس وسیلے کا یہ معنی نہیں کیا جو معاشرے کے اندر امت کے لوگوں کو بتایا گیا. ہمیں کیا بتایا گیا؟ وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ واسطہ. ان لوگوں کو تلاش کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. سامعین محترم، جہاں آج کا عنوان اور آج کی گفتگو ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے، وہیں پہ اس کا ایک بہت بڑا گہرا تعلق معاشرے کے اندر موجود 2 اہم بڑے اور معتبر فرقوں کے درمیان تناؤ کا باعث بھی. ایک ایسا عنوان جس کی بدولت کچھ لوگوں کو مشرک کہہ دیا گیا، کچھ لوگوں کو بدعتی کہہ دیا گیا اور کچھ لوگوں کو منکر کہہ دیا گیا، حالانکہ اس کا تعلق کسی اتنے بڑے فقہی مسئلے کے ساتھ نہیں تھا کہ اس کے لیے علماء کے مناظرے کیے جاتے یا اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے باقاعدہ طور پر کئی سال علم حاصل کیا جاتا تھا کہ اس کی تہ تک پہنچا جا سکے. سادہ سمپل عام سا مسئلہ. اتنا تناؤ کیوں بڑھا؟ کئی بیماریوں، کئی پریشانیوں اور کئی اختلافات کی وجہ دلائل نہیں ہوتے، جہالت ہوا کرتی، کم علمی ہوا کرتی. تو میں سمجھتا ہوں پہلی وجہ اس کی صرف اور صرف لا علمی، کم فہمی. دوسری وجہ شاید تعصب ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ یا علماء کے ساتھ اتنا آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ قرآن یا حدیث کیا کہتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑے سادے اور سمپل مسائل بھی ہمیں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں. تو آج کی نشست میں یہ جو عنوان ہے اس کا تعلق عامت الناس کے اس مسئلے کے ساتھ بھی، جس مسئلے کو غلط پیش کیا گیا یا شاید غلط سمجھا گیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تناؤ، کھچاؤ، اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں اور میں سمجھا سکوں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت سے اور خاص اس کے فضل کے ساتھ، خاص اس کے امتنان کے ساتھ، خاص اس کی رحمت کے ساتھ مجھے پوری امید واثق ہے اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اس مسئلے کو یا اس معاملے کو سمجھ جانے کے بعد آپ اپنا ویو اور نظریہ تبدیل کر لیں جو آپ کو سمجھ آئی. میں سمجھتا ہوں میرے اور میرے والدین کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور اتنا سادہ مسئلہ ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی علوم ضرورت ہوں پڑھنے کے، نہیں، بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کا دل اس وقت کون سا ہے. دلوں کی اقسام ہوا کرتی ہیں. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو جذب کرتے ہیں، حقیقت کو مان لیتے ہیں. وہ حقیقت پھر ان کے والدین کے خلاف ہو، اولاد کے خلاف ہو، وہ حقیقت کسی بڑے کے خلاف ہو،
وہ کہتے ہیں جی حقیقت بات یہ ہے آپ کا نظریہ اور آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے دلوں کی تعریف کی گئی ہے شریعت، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، غلاف چڑھے ہوتے ہیں۔ وہ غلاف عقیدت کا ہو، وہ غلاف تعصب کا ہو، وہ غلاف کسی بھی اور چیز کا ہو، بہرحال وہ غلاف اسے سمجھنے نہیں دیتا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ تو چل جاتا ہے حقیقت کیا ہے، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو الٹے کر دیے جاتے ہیں۔ اب برتن جب تک سیدھا ہے تب تک امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو آ جائے، لیکن حضرت صاحب برتن ہی الٹا ہے تو چاہے آپ اس کے اوپر چشمے ہی بہاتے رہیں، برتن کے اندر پانی نہیں جائے گا۔ اس کے لیے پہلے برتن کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں، اس وقت آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس فرقے، کس مسلک، کس مکتبہ فکر کی مسجد میں ہیں، کہنے والا کون ہے۔ آپ نے میری ان باتوں کو صرف اور صرف عقل کے میزان کے اوپر یا دل و دماغ کے میزان کے اوپر آپ نے تولنا ہے اور انصاف والا فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے دل سے آئے، اور دل بھی وہ جو اس وقت بالکل نیوٹرل ہے۔ اس کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ فی الحال تہیہ یہ کر کے بیٹھیں کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سادے سے سمپل سے الفاظ میں، کوئی بات کو پھیر کے نہیں، کیونکہ میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں کہ ایک چیز کو، ایک مدعے کو، ایک موقف کو ثابت کرنے کے لیے پہلے 5-6 چیزیں اور ثابت کی جاتی ہیں تاکہ وہ مسئلہ ثابت ہو۔ نہیں، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ جو ساری تمہید باندھی ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ مجھے خود اس بات کی ندامت ہے کہ میں پچھلے جمعے میں آخر پہ کیوں نہیں اعلان کر سکا کہ اگلا ٹاپک یہ ہوگا اور آپ لوگ وقت پہ آئیں یا یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات وہی جو آپ سے میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، مومنوں کو خطاب ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بعد ایک حکم ہوگا جس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، یا کوئی نہیں ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ روکیں گے۔ ٹھیک ہو گئے؟ اب آپ صحابہ کا طریقہ اپنائیں گے، غور سے سنیں گے کہ میرا اللہ مجھے مخاطب کر کے کیا کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ ہاں میں بھی انہی میں سے ہوں جو آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں بھی مومن ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر رکھو، پہلا حکم، تقوی اختیار کرو۔ بات ہو چکی ہے اس پہ، ہم دوبارہ اس پہ نہیں آئیں۔ دوسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، دوسرا کام۔ تیسرا کام وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو۔ یہ 3 کام کرو لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ 3 چیزیں اللہ نے بیان کی، تقوی، وسیلہ اور جہاد۔ معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ تناؤ کا باعث بننے والا معاملہ ہے ان میں ایک وسیلہ ہے۔ ہمیں یا کئی لوگوں کو یا تو منکر ڈکلیئر کر دیا گیا یہ منکر ہیں، کئی لوگوں کو بدعتی کنسیڈر کر دیا گیا یہ بدعتی ہیں، کئی لوگوں کو تو مشرک کہہ دیا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کون سی ایسے معاملات ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتنی اہم بات ہو تو آپ لوگ
بات کی طرف توجہ دیں. میں بھی کھڑا ہوں, کوئی آنے والا بھی کھڑا ہے, لیکن جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے, حالانکہ اس نے آ کے نماز پڑھنی ہے. میں تو باقاعدہ آپ سے مخاطب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وسیلے کی طرف اشارہ کیا. وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہمارے معاشرے میں وسیلے کا ایک الگ معنی لیا جاتا ہے, اور یہی اصل اختلاف کی وجہ. قرآن کے اندر 2 آیات میں صرف وسیلہ استعمال ہوا ہے, اور احادیث میں کئی ایک احادیث میں وسیلے کا لفظ آیا وسیلے کے ساتھ, وسیلہ. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی وسیلہ جو ہم آج بیان کریں گے, ایک وسیلے کا معنی ہے مقام, ایک جگہ کا نام ہے وسیلہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, جب جو بھی انسان میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے, اذان سننے کے بعد میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے. کون سے وسیلے کا؟ اس مقام کا جو اللہ کے پاس ہے, اس مقام کا نام وسیلہ ہے. کائنات کے اندر وہ مقام جس کا نام وسیلہ ہے, وہ صرف ایک شخصیت کو عطا کیا جائے گا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مقام مجھے عطا کیا جائے گا. لیکن جو بھی انسان نماز کے بعد میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے, میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو پتہ چل گیا کہ یہ ایک اللہ کے نزدیک ترین سب سے قریبی مقام ہے جو اللہ کے نبی کو ملے گا, جو آپ نماز کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة, اس کے بعد آپ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ, وہ وسیلہ دے جو اللہ تعالیٰ تیرے پاس ایک مقام ہے. لیکن یہ دوسرا وسیلہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ڈھیر سارا تناؤ پایا جاتا ہے. یہ وسیلہ کیا ہے؟ ہاں, یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. اچھا, ایک بات سادی سی سمجھ لیں. کیا ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ الحمدللہ. ہمیں اللہ پر یقین ہے؟ یقین ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ ہاں, محبت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کیا بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کرتے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے, جہنم سے نجات دے دے. یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے, اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چھوٹی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے بندوں کو مخاطب کیا, ان بندوں کے اندر آپ لوگ بھی شامل ہیں یا کوئی خاص طبقہ شامل ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وہ لوگ جو گناہ گار نہیں ہوتے, جو صرف نیک کام کرتے ہیں, وہ میرے بندے ہیں, اس کے علاوہ باقی بندے جو ہیں وہ گناہ گار ہیں, ان سے بعد میں کلام کیا جائے گا. نہیں, جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلایا ہے یا عبادی کہہ کے بلایا ہے, وہاں پہ سارے لوگ مراد ہیں. وہ گناہ گار ہے, وہ بدکار ہے, وہ سیاکار ہے, وہ مومن ہے, کوئی بھی ہے, وہاں پہ سارے کے سارے مراد ہیں. میں بھی مراد ہوں, آپ بھی مراد ہیں. اچھا, اب ایک بات بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر اس آدمی سے کوئی اچھا بندہ مجھے دکھاؤ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. لوگوں کہتا ہے میری طرف, اللہ کی طرف آ جاؤ. انبیاء کی دعوت, اللہ کی طرف آ جاؤ. انبیاء کے بعد صحابہ کی یا تابعین کی, تبع تابعین کی, اولیاء کی دعوت, اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان جو لوگوں کو لوگوں کی طرف نہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور وہ جو روم کے بادشاہ کے سامنے مکالمہ تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ عامر تمہاری دعوت کیا ہے؟ کہتے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم یہ جھنڈا تھام کے نکلے ہیں لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے لوگوں کے رب کی عبادت کے ساتھ جوڑنے کے لیے, تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑیں, لوگوں کے ساتھ نہ جڑیں. ان کی تمام تر امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں, ان کی تمام تر حاجات اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں, ان کی تمام تر عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہوں.
ان کے تمام تر معاملات اللہ کے ساتھ جڑے. جب اللہ اور بندے کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ ہوگا وہ ایمان کو جنم دے گا, نیک عمل کو جنم دے گا, اچھی خواہشات کو, اچھی سوچ کو جنم دے گا, اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. یہ انبیاء کا نقطہ بھی تھا اور یہ انبیاء کی دعوت بھی تھی, کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں. میں یہ دعوت آپ کو اللہ کی طرف دیتا ہوں, آئیں اللہ کی طرف جڑیں, اللہ کے ساتھ جڑیں. اچھا ایک چھوٹی سی مثال, آپ مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں, آپ کی جو بھی ضرورت ہے, پریشانی ہے, میں آپ کو سیدھا وزیر اعظم کے پاس لے چلتا ہوں, آپ کی پریشانی سنے گا, حل کر دے. ایک اور بندہ ہے, دو ایجنٹ کھڑے ہیں, بندہ کہتا ہے آئیں میں آپ کو لے چلتا ہوں اللہ کے پاس, یا ایک بندہ کہتا ہے آئیں میں آپ کو وزیر اعظم کے پاس لے چلتا ہوں. ایک اور بندہ وہ کہتا ہے آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو ایسے بندے سے ملواتا ہوں جو آپ کو وزیر اعظم کے پاس لے کے جائے گا. سادی سی بات ہے, کس کے پاس جائیں گے؟ جو آپ کو سیدھا وزیر اعظم کے ساتھ ملا رہا ہے. 3 واسطوں کی کیا ضرورت ہے, میں سیدھا اس سے مل لیتا ہوں, اور اس سے بھی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے جو انسان اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ سب سے اچھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں یہ جو میرے ساتھ ملاقات کروا رہا ہے یہ بہت اچھا ہے, میری طرف دعوت دیتا ہے, لیکن میں خود تمہیں کہتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی حاجت ہے ہر وقت دربار کھلا ہے, کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں, پریشانی نہیں, کسی قسم کا ملال نہیں. بندہ ہے نا, جی بندہ ہوں, رب مانتا ہے, مانتا ہوں, ہاں تو بس کافی. کلمہ پڑھتا ہے, پڑھتا ہوں, ہاں تو کافی ہے, بات ختم ہو گئی. رہا تیرے گناہوں کا معاملہ, تیری سیاکاریوں کا معاملہ, تیری بدکاریوں کا معاملہ, ہاں تو وہ تو نے میری بغاوت کی ہے نا, لوگوں کی تھوڑی نہ کی ہے, تو میری بغاوت کی ہے تو آ جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اچھا اب آئیں وسیلہ. آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر وسیلہ جو استعمال ہوا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں قرآن کے اندر وسیلے کا مطلب سمجھا گیا واسطہ, اور درمیان میں ایک صلہ, اللہ تک پہنچنے سے پہلے 2 3 1 یہ وسیلہ ہے. اللہ کی قسم کسی ایک مفسر نے, کسی ایک محدث نے, کسی ایک اصحاب اللغہ میں سے لغوی نے اس وسیلے کا یہ معنی نہیں کیا جو معاشرے کے اندر امت کے لوگوں کو بتایا گیا. وہ اللہ کے بندوں, محدثین, مفسرین اور اہل اللغہ اس بات پر متفق ہے کہ وسیلے کا مطلب ہے تقرب, اللہ کا قرب تلاش کرو, بھائی اللہ کے قریب آ جاؤ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وہ وسیلے سے مراد واسطہ نہیں ہے, اللہ کا قرب ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو, اللہ کا قرب تلاش کرو, وہ طریقے تلاش کرو جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. جب یہ طریقے تلاش کرو گے, یہ کوشش کرو گے, تم فلاح پا جاؤ گے. ہمیں کیا بتائے گا وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ واسطہ. ان لوگوں کو تلاش کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. اچھا اس کی تشریح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث نے کی, حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, میں اللہ کے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. دوسری بات, ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, مجھے جو بندہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے میرا قرب تلاش کرنے کے لیے, میرے قریب آنے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ, میرے قریب آنے کا سب سے تیز راستہ, میرے قرب کے لیے سب سے فاسٹ ترین ٹریک جو ہے, میرے قرب کے لیے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب چیز ہے, جو انسان بھی چاہتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, اللہ کا مقرب بن جاؤں, اللہ کا محبوب بن جاؤں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات سن لے, اسے چاہیے کہ وہ کام کرے جو میں نے اس پر فرض کی. اللہ اکبر. یعنی نفلی نہیں, بعد میں نفلی بعد میں. میں اللہ سب سے بندے کے قریب آتا ہوں,
بندے کو ملتا ہوں، بندے سے محبت کرتا ہوں، بندہ میرے قریب آتا ہے، سب سے پہلے ولایت کی سیڑھیاں چڑھ کے سب سے تیزی سے میرا ولی بنتا ہے وہ انسان جو فرضی عبادات میں کوتاہی نہیں کرتا۔ نماز فرض ہے، ہاں فرض ہے، کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، یہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ کیوں؟ کہتا ہے میری اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، یہ سب سے تیز ہے جو میرے قریب آ رہا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، فرائض کے بعد وہ نفلی باتیں شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، بولتا ہے تو وہ اللہ ہی کی باتیں کرتا ہے، چلتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ ایک الگ درجہ ہے، جب وہ نفلی، جب وہ میرے قریب آ جاتا ہے پھر میں اسے توفیق دے دیتا ہوں۔ لیکن قریب آنے تک سب سے شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے؟ فرائض۔ روزے فرض ہیں، روزے رکھیں، نماز فرض ہے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میرا قرب چاہیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تیرے قریب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرضی چیزیں کرو، جو میں نے تجھ پر فرض کیے وہ کرو، جن سے میں نے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ، میرا قرب ملے گا۔ اچھا یہاں تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بندہ انسان اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اب مفسرین سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مفسرین مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے وہ کام کرو جو میرے قریب کر دے تمہیں۔ وہ کام کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، توحید، رسالت، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے فرائض پر عمل، یہ کام کرو تو تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ مجھے یہ بتائیں آپ اس آیت کے اس معنی سے واقف ہیں؟ اگر آپ کو یہ معنی پتہ چل گیا ہے تو اس کے بعد آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ واسطہ تلاش کریں، وسیلہ۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی بڑے آدمی کو ملتا ہے تو درمیان میں کسی کو واسطہ ڈالتا ہے تاکہ وہ اس سے ملوا سکے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ دوسری بات یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کی ایک طبیعت ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہے، اس کے نیچے دوسری مخلوقات ہیں، اس کے اختیارات محدود ہیں۔ اس کو آپ کمپیریزن کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، پہلی بات غلط۔ دوسری بات جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا عبادی، اچھا میں نا ایک بات اور کروں سمجھانے کے لیے، یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی؟ اگر تو آپ کا یہ یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، پھر یہ غلط فہمی ہوگی نہیں۔ یہ غلط فہمی صرف اور صرف دو قسم کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں، آپ کے اندر ہے تو اس کو دور کریں، نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وسیلے کے بغیر بھی دعا سن لیتا ہے؟ یا آپ یقین ہی نہیں رکھتے؟ آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ وسیلے کے بغیر، کسی کے واسطے کے بغیر سنتے ہی نہیں دعا؟ پھر تو بات سمجھ آتی ہے، پھر آپ کو اور بات سمجھانی پڑے گی، بھائی کیوں نہیں سنتا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں قریب ہوں، یا واسطے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا تھا اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو، وہ مدد کرے گا تمہاری۔ کسی واسطے کی بات نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے واسطے سے مانگ لیا کرو، نہیں، اللہ کے نبی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بھائی ڈائریکٹ ہو، بھائی اللہ سے مانگو، تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ تو اگر آپ کا یہ یقین ہے اللہ واسطے کے بغیر سنتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر اتنا زور کیوں کہ فلاں کے لڑ لگو وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا؟ کیوں؟ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ اس کے پاس آئیں، یہ آپ کو اللہ کے پاس لے کے جائے گا، وجہ یہ اللہ کا قریبی ہے۔ کیوں آپ اللہ سے دور ہیں؟ جی وجہ کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ اچھا اس کا مطلب ہے آپ دوسرے شبے کا شکار ہیں، کیا میں گناہ گار ہوں خرچہ میری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے؟ ہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ بدگمان اور نا امید ہو چکے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر اس وقت ہے صاحب 60 سال، 60 سالوں میں کوئی نیکی نہیں کی،
یاد نہیں پڑتا کوئی نیکی نہیں. حضرت صاحب آپ کے 60 سالوں کی برائیوں کو اگر لکھا جائے رجسٹر میں اور یہاں دنیا کے رجسٹر میں لکھا جائے تو اس کا حجم اتنا ہو جائے گا, چھت تک پہنچیں گی یا مسجد کے اوپر والے چھت تک پہنچ جائیں گی. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اور یہ تو چھت ہے, کبھی آسمان کے کناروں کو بھی گناہ چھوڑنے لگے اور پھر تو میرے پاس آئے اور یہ کہے یا اللہ ہو گئے ہیں, معافی چاہیے, غفرت لک ولا ابالی, تجھے معاف کرتے ہوئے میں نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ کروں یا نہ کروں, نہ ہی میں نے تجھے کہنا ہے کیوں کیے تھے, پہلے یہ بتا پھر معاف کرتا ہوں. غفرت لک ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں معاف کر دوں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں ہے, یا آپ اتنے بڑے گناہ گار ہو گئے ہیں کہ وہ 100 بندے کا قاتل آپ اس سے بڑے گناہ گار ہیں؟ نہیں, اتنا تو نہیں. آپ کفل سے بڑے گناہ گار ہیں؟ نہیں, اتنا بھی نہیں ہوں. کیا آپ وہ جو قصے جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری اور آخری وقت میں وہ اپنے بیٹے کو یہ بھی کہہ گیا میری لاش جلا دینا, اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا تو میرا حال خراب ہو جائے گا, یعنی مرتے ہوئے عقیدے کی غلطی بھی کر گیا کہ میں اگر جل گیا تو اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا, قادر ہی نہیں ہے, مرتے ہوئے بھی گناہ کر گیا. اللہ نے کیا فرمایا, کیوں کیا؟ نے کہا یا اللہ ڈر گیا تھا. کہا جا معاف کیا. آپ کے گناہ اتنے ہیں کیا کہ آپ اب سمجھتے ہیں میں کسی بڑے ولی کے پاس جاؤں گا وہ میری آگے سفارش کرے گا؟ حضرت صاحب جن کو آپ ولی سمجھ بیٹھے ہیں, آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کے کیا معاملات ہیں, اور اگر وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے بھی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ الصمد, اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ مجبور نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں, میں نے اس کے واسطے سے مانگا, میں اس کے لڑ لگ گیا. آپ نے 2 غلطیاں کی. ہمارے ایک استاد تھے, اگر زندہ اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, اگر فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کر جنت دے. کبھی ہم کلاس میں جاتے تو سبق پوچھتے کسی بچے سے, تو وہ کہتے سبق سنائیں کل والا. تو کوئی بچہ کہتا استاد جی میں کل نہیں آیا تھا, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے بیٹھ جا, وہ کہتے تھے اذن اخطأت خطأین, بیٹا پھر تو ہم نے 2 غلطیاں کی, ایک سبق یاد نہیں کیا, ایک کل آئے نہیں, 2 غلطیاں. حضرت صاحب ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں, دوسری غلطی یہ کہ جس کی بغاوت کرتے ہیں اس کے سامنے پھر بھی نہیں جاتے. کہتے تو جان تیرا زیادہ قریبی ہے, میں تو تیرے تک رہتا ہوں, اسے کیا معاف کر دے. اچھا مجبور سمجھ رکھا ہے نعوذ باللہ, اس کی محبت کے آگے مجبور ہے اللہ, یا اس ولی کے آگے مجبور ہے اللہ, یا تیرے درمیان تیرے عقیدے کے اندر یہ خلل آ گیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اللہ وسیلے کے بغیر سنتا نہیں ہے, یا میں اتنا بڑا گناہ گار ہو چکا ہوں کہ میرے گناہوں کی کوئی تلافی اور معافی کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. تو حضرت صاحب اپنے عقیدے کی درستگی کریں. جب اللہ نے کہا تھا نا کہ وہ لوگ قل یا عبادی الذین اسرفوا لانفسہم, میرے ان بندوں سے کہو جو اپنے اوپر زیادتیاں کر چکے ہیں, ان کو ذرا بتاؤ میں بڑا غفور ہوں. ان کے اندر کون ہیں؟ حضرت صاحب ہم جیسے لوگ ہی ہیں. تو وہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا ہے, عبادی بندے میرے ہیں, وہ بھاگی گئے. جب اللہ نے یہ کہا تھا اذا سالک عبادی عنی, میرے بندے میرا پوچھتے ہیں, ان کو کیا کرو, انی قریب, او پکار تو صحیح میرے بندے, قریب ہوں. مجھے یہ بتائیں شیطان نے کب سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب سے اللہ سے مانگو یا اللہ دے دے تجھے فلاں کا واسطہ, کیوں یا اللہ دے, تیرا بندہ ہوں, میں بھی محتاج ہوں, میں تیرا بندہ نہیں, تو نے مجھے پیدا نہیں کیا, گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, وہ مانگتا تو تجھ سے ہوں, دے دے. اس یقین سے کبھی مانگے آپ نہیں. آپ اس تعلق کو کمزور سے کمزور تر کر دے گئے, اور آپ اللہ سے اتنے دور نکل گئے کہ آپ نے وہ الوہیت والی صفات, وہ عبودیت, وہ ربوبیت والی صفات, وہ اللہ تعالیٰ کے سارے اختیارات وہ سارے مخلوق میں ڈال دیں. ان سے ہی کار لیں جی. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ یہی بات مشرکین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا. ہاں یہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اللہ کے نبی کہتے ہوئے اللہ کے بندو کیا لینے آتے ہو ان کے پاس؟ کہا جی حضرت صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کون ان کی عبادت کرتا ہے؟ ہم تو عبادت نہیں کرتے، ان کے پاس اس لیے آتے ہیں، ان کی اللہ کے آگے بڑی ایک اہمیت ہے، نیک لوگ تھے مر چکے ہیں، ہم ان کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ ہماری سنتا کوئی نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہم ناتواں ہیں، ہم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں چل معاف کر دے تو یہ اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی تعریف کی، وہ کہا اللہ کے بندے اس کے سامنے جھکتا ہے، جتنی ایڑیاں اس کے سامنے رکھتا ہے، اللہ کی قسم اس سے آدھی بھی اللہ کے سامنے رگڑتا اب کا تو ولی ہو چکا. میرے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ اللہ کی قسم جتنا زور معاشرے کے اندر اولیاء کے ساتھ لڑ لگنے کا دیا جاتا ہے، کبھی اتنا درس اللہ کے ساتھ جڑنے کا دیا جاتا معاشرے کے اندر لوگوں کے عقیدے کا لیول ہی کوئی اور کہتے ہیں نہیں. اچھا اسی پاداش میں کیا کہا گیا؟ منکر مانتے نہیں. اللہ کی قسم ولیوں کی جوتوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے پاؤں دھو کے اگر ملیں تو پینے کو برکت سمجھو، ان کے جوتے ملے تو سر کے اوپر پگڑی باندھو ان کی. لیکن اللہ کی قسم اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت اس کے جاہ، اس کے مرتبے، اس کے مقام، اس کے فضل، اس کی عبادات کی وجہ سے نہیں ہے. وہ رب ہے، خالق ہے. وہ جو عزت اور اکرام اور تعظیم اور شرف اور مقام دیا ہے وہ اسی اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ مجبور ہے اس سے. اور پھر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ اگر مانگیں گے تو نہیں دے گا؟ ہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے قاری صاحب اس طرح جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ نمبر ایک، قاری صاحب اس طرح ویسے اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کسی چیز کا واسطہ دینا؟ ہاں یہ دو الگ سوال ہیں. وسیلہ یا واسطہ کے معنی میں اگر لیں تو وہ جائز ہے. کیا دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بھی کچھ اسباب ہیں اور کچھ معاملات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سادی سی بات ہے بھائی، آپ اتنے گناہگار نہیں ہیں جتنا 100 بندوں کا قاتل تھا، بات ختم. ایک بندے کو قتل کیا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایک بندے مسلمان بندے کا قتل اتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کو اگر آسمان کے فرشتوں میں زمین کے سارے انسانوں میں تقسیم کیا جائے پھر ان کو تولا جائے اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے. اتنا بڑا گناہ ہے. اس نے تو 100 کیے تھے. آپ کے نامہ اعمال میں 100 بندوں کے قتل لکھے ہیں کیا؟ نہیں. کیا ہے؟ کچھ غلطیاں ہیں، نماز میں کوتاہیاں ہیں، شریعت سے تھوڑی سی دوری ہے، اللہ سے تھوڑی بغاوت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، پھر بھی بندے تو اس کے ہیں. اچھا اتنی ساری غلطیوں پہ آپ اتنا کمزور عقیدہ لیے پھرتے ہیں کہ وہ اب آپ کو معاف نہیں کرے گا. اچھا شیطان جب نکلا تھا نا، آپ جانتے ہیں وقت زیادہ ہو گیا، شیطان جب نکلا تھا آپ جانتے ہیں شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان کو اللہ نے کہا یہاں سے دفع ہو جا. کیا کیا؟ تو نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہیں کیا، اوپر سے تکبر بھی کیا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں، فلاں 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 فلاں. کہا دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا. اس نے کیا کہا؟ اللہ ہاں مہلت چاہیے، زندگی دے دے قیامت تک. کیا کرے گا؟ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. شیطان دھتکارا جانے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کے بعد زندگی مانگتا بھی اللہ کے مقابلے میں آنے کے لیے. اللہ نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا. اللہ کے بندو آپ کی کیوں کرے گا؟ اللہ نے کہا جا دیا، زندگی چاہیے نا، جا دی. کون سا واسطہ ڈالا اس نے؟ واسطہ دینا جائز ہے، وہ انشاءاللہ اگلی اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کون سا واسطہ.
اور شرک کب بنتا ہے، بدعت کب بنتا ہے، جائز کیا ہے. لیکن کبھی اس طرح بھی تو دعا کریں کہ آپ نے بغیر واسطے سے کہا. اللہ الفاظ نہیں ہے. ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ رسول اللہ مجھے زیادہ دعائیں تو نہیں آتی، آپ تو جوامع الکلم آپ کے پاس ہیں، میں نا پتہ کیا کہتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں یا اللہ جنت دے دے یا اللہ جہنم سے بچا لے. مختصر دعا ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا حولہ ندندن، اوے بھائی جتنیاں گلاں کر لو ہماری ساری دعاؤں کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن اسے مانگنی نہیں کہتا ہے یا اللہ جنت دے دے یا اللہ جہنم سے بچا لے. اتنا سادہ، اتنا سادہ. اللہ کے نبی حولہ ندندن، لمبی لمبی دعاؤں کا بھی مطلب یہی ہے جو سادے سے الفاظ سے مانگتا ہے. مانگ لو. اللہ منگنا نہیں آتا، شفا چاہیے. مشکل ہے نہیں. ہم کہتے ہیں شفا چاہیے لیکن فلانے کے واسطے سے، اور تجھے فلاں کا واسطہ ہے اور اس کا مقام ہے تیرے. سبحان اللہ. یعنی تیری نہیں سنتا، فلاں کے واسطے اور فلاں کی عظمت سے وہ مجبور ہے، نعوذ باللہ. اب تیری سن لے گا. عقیدہ کمزور نہ کریں، مضبوط رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، اللہ سنے گا. اور جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا آپ کو مزہ آئے گا اس سے مانگنے کا. میرا بھی رب ہے، گناہگار ہوں لیکن رب ہے. جب رب ہے تو پھر گناہوں سے گھبرائیں نہیں، عقیدہ کمزور نہ کریں. یہاں پہ جو وسیلہ کا مطلب ہے وہ ہے اللہ کا قرب، واسطہ نہیں. واسطہ کون سا جائز ہے یہ انشاءاللہ اگلے اسم سے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.